تھا، کہا بتاؤ یہ جہاد رسول کرنے والا تھا، کہا بتاؤ کہ اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا تھا؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ محبت کرنے والا عیسائیوں سے تھا، یہ محبت کرنے والا عیسائیوں سے تھا، یہ الفت رکھنے والا عیسائیوں سے تھا، یہ قربت رکھنے والا عیسائیوں سے تھا، یہ پیار کرنے والا عیسائیوں سے تھا۔ تو فرمایا پھر چاہے وہ مدینے میں مرا ہے، وہ مدینے میں اس کو موت آئی ہے، لیکن وہ قبر جو اس کی نکلی ہے وہ عیسائیوں کے قبرستان سے وہ نکلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی میں محبت کرتا رہا ہے تو عیسائیوں سے کرتا رہا ہے، اس نے اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجائی، عیسائیوں کو خوش کرتا رہا ہے، لہذا آج مرا ہے تو اس کی قبر بھی اللہ نے عیسائیوں میں رکھ دی ہے۔ فرمایا وہ لڑکی یقیناً جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر اپنی زندگی کو لے کر چلنے والی تھی، ان کی سیرت پر ان کو اپنا آئیڈیل مان کر اپنی زندگی کو گزارنے والی تھی، تو پھر جب وہ مری ہے تو ظاہراً والدین نے، بہن بھائیوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے، اس کے قریبیوں نے، خونی رشتوں نے دفن اس قبرستان میں، عیسائیوں والے قبرستان میں کیا ہے، لہذا وہ زندہ تھی تو اس کا دل جو دھڑکتا تھا وہ ایمان والوں کے ساتھ دھڑکتا تھا، اس کا دل جو دھڑکتا تھا وہ قرآن سے دھڑکتا تھا، اس کا دل جو دھڑکتا تھا وہ نبی کے فرمان سے دھڑکتا تھا، وہ چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر چلتی تھی، وہ بیٹھتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نظروں میں لے کر وہ بیٹھتی تھی۔ حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو سامنے رکھ کر چلتی تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے، فرمایا ظاہراً وہ مری ہے، دفن قبرستان عیسائیوں کے کیا گیا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے نکلے گی کہاں سے؟ وہ مدینہ طیبہ سے نکلے گی، اٹھے گی کہاں سے؟ وہ سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں میں اٹھے گی۔ وہ اٹھے گی کہاں پہ اٹھے گی؟ وہ فرمایا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قرب میں اٹھے گی۔ فرمایا وہ اٹھے گی کہاں پر اٹھے گی؟ فرمایا حضرت وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک کنیزوں میں اٹھے گی۔ وہ اٹھے گی تو کہاں اٹھے گی؟ فرمایا وہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ازواج محترات میں اور پیاری امہات المؤمنین میں اور پیاری بیٹیوں شہزادیوں میں اور پیاری نواسیوں میں، پیارے صحابیوں میں اور پیاری غلاموں میں